نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر. عزیز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت اس کے کچھ عرصہ بعد کی بات ہے. مدینہ منورہ سے ہجرت وغیرہ کے معاملات ابھی سر انجام یا اس کے خد و خال واضح بھی نہیں ہوئے تھے. مکہ کے اندر سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی لوہے کی ایک دکان تھی، لوہار تھے، مزدوری کیا کرتے، لوگوں کو تلواریں کھنجر بنا کے وہ فروخت کیا کرتے. مکے کے ایک بڑے امیر ترین شخص عاص بن وائل سہمی، وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کچھ کام کروایا لوہے کا. انہوں نے ان کا یہ کام مکمل کیا جو بھی ان کے ذمہ تھا. ان کا سامان تیار کر کے انہیں دے دیا اور پیسوں کا مطالبہ کیا. لیکن خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مطالبے پر عاص بن وائل سہمی وعدہ کر کے چلا گیا کہ میں کچھ عرصے بعد آپ کو پیمنٹ کروں گا. خباب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس دوران میرے کانوں میں یہ صدا آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول، ان پر ایمان لانے والے ایمان لا رہے ہیں. میں نے بھی باپ دادا کے دین کو ترک کیا، کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہوا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا. آتے آتے میں نے سوچا کہ عاص بن وائل سہمی سے مل لیا جائے، اپنا ادھار اس سے وصول کر لو. میں اس کے دروازے پہ گیا، اسے یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے ہیں. میں نے کہا کہ عاص میرے پیسے مجھے دے دیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. عاص بن وائل سہمی سن کے کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کر چکے ہو. یہ خود اپنی یہ ساری انہوں نے تفصیل بیان کی. صحیح بخاری میں 4733 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ ہے. کہتے ہیں کنت قینا
میں لوہار تھا، حداد تھا، لوہے کا کام کرتا تھا۔ اتقاضاہ، جب میں نے اس سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا، اس نے میرے سامنے میری شخصیت پہ اعتراض کر دیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے درست سنا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں۔ کہنے لگا کہ بھاگ جاؤ، کوئی پیسہ نہیں، جو ہو سکتا ہے، جو کر سکتے ہو، جاؤ جا کے کر لو۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اس وقت مجھے پیمنٹ نہیں کریں گے، یہ پیسے میں قیامت والے دن آپ سے لوں گا۔ عاص بن وائل سہمی کہنے لگا قیامت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ ہم سب مریں گے، مرنے کے بعد لنبعثن، ہمیں زندہ کیا جائے گا، اور وہاں پہ ہماری ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ یہاں پہ نہیں دو گے تو اگلے جہان میں لے لوں گا آپ سے۔ کہتا بڑے زور سے اس نے کہکا لگایا، کہنے لگا بھاگ جاؤ، اب قیامت والے دن ہی آ کے مجھ سے ملنا۔ اور آج بھی میں ایک رئیس ہوں، میں سردار ہوں، میں کھاتا پیتا ہوں، قیامت والے دن بھی لأوتین مالا وولدا، میرے پاس مال بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اگر بالفرض ہم زندہ کیے گئے۔ اور پہلے نمبر پر یہ ہے کہ قیامت آنی نہیں، ہم نے زندہ ہونا ہی نہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اور اگر ہوا بھی تو جیسے آج میں با اختیار ہوں، وہاں پر بھی با اختیار ہوں گا۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں واپس جا رہا ہوں، قیامت والے دن ملاقات ہوگی اور لین دین وہیں پہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے ساری بات سنائی، ساری کہانی سنائی۔ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید میں وہ آیات اتری کہ یہ بندہ جس کو ہم نے دنیا میں صاحب حیثیت بنایا، آسائشیں اور سہولتیں دی ہیں، حق اور ذمہ داری تو یہ بنتی تھی کہ اللہ سے ڈر جاتا اور اللہ کے دین کو قبول کر لیتا، لیکن یہ آگے سے دھمکیاں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ چل قیامت والے دن دیکھ لیں گے، لأوتین مالا وولدا، قیامت والے دن بھی کوئی غربت نہیں ہوگی، میرے پاس بڑا مال ہوگا، میرے پاس بڑی اولاد ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی جو آیات اتری، اس نے مجھے سکون بھی دیا، مجھے اطمینان اور راحت بھی ملی۔ یہ ایک واقعہ دور جاہلیت کا ہے، جس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ قیامت والے دن کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر، ان کا عقیدہ یہ تھا۔ اب سچی اور حقیقی بات یہ ہے، جس دور میں، جس دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا بھی جائزہ لیں، یہی نقطہ نظر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلوانے والے لوگوں کا، اسی انداز سے آپ کو نقطہ نظر ملے گا کہ دیکھ لیں گے مرنے کے بعد مظلوم بے بس بندہ منت اور فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، اور صاحب حیثیت بندہ وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھ لیں گے جب قیامت آئے گی۔ وہ کہتا ہے میں اگلے جہان لے لوں گا، وہ کہتا ہے میں اگلے جہان بھی دیکھ لوں گا۔ یہ معاملہ ایسا کیوں ہے؟ جس دور میں ہم موجود ہیں، یہ دور دو طرح کا ہے، ایک فزکس کا دور ہے، موجودات چیزوں کا، اور ایک میٹا فزکس کا دور ہے، وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی، جو ہمارے حواس، جن کے ذریعے ہم کسی چیز کا تحقق اور یقین حاصل کرتے ہیں، یہ ان چیزوں میں سے قیامت کا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس قرآن اور ہمارا دین ہی بتاتا ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے اور ہمیں پابند کرتا ہے۔ قرآن مجید کی 26 آیتوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ آخرت کے دن پر ایمان کو لازم قرار دیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 177 میں اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف اس سوچ، اس عمل کا نام نہیں کہ آپ نے اپنا رخ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لیا ہے، ولکن البر، نیکی تو اس چیز کا نام ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بندے کا اللہ پر ایمان ہو اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو۔ قیامت کے دن، آخرت کے دن کو قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 6 پارے وہ ان آیات کے بنتے ہیں جن آیات میں اس کی تفصیل کو بیان کیا گیا، اور پوری
وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا. لیکن آج ہم جس دور میں، مشاہدے کے دور میں، سب سے زیادہ کمزور ہمارے عقائد میں سے یہ والا عقیدہ ہے. قیامت کا تذکرہ زبانوں پر ضرور ہے، لیکن دل کے اندر جو احساس، جو ادراک، جو تڑپ، جو ڈر، جو خوف قیامت کا ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. دل کے اندر وہ کیفیت نہیں. آئے روز جو جرائم ہو رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے نہ کسی کو مرنے کا ڈر، نہ مرنے کا خوف. تو آج سے ہم انشاءاللہ العزیز قیامت، اس کے عقیدے کی بنیادی چیزیں بھی سمجھیں گے. سائن آف قیامت آپ کہہ سکتے ہیں، قیامت کی علامات، ان کو بھی دیکھیں گے. لیکن چند بنیادی اور تمہیدی چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلے نمبر پر یہ رویہ کسی کافر کا ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت سے نہ ڈرے، وہ اپنے انجام سے نہ ڈرے، وہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے نہ ڈرے، اسے اپنے حساب کتاب کا ڈر نہ ہو. مسلمان کا یہ رویہ کبھی نہیں ہوتا. کلمہ پڑھنے والے کا، اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ، اس کا یہ رویہ کبھی نہیں ہوتا. اور جس انداز سے قرآن مجید جو ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کی تراویحیں گزر جاتی ہیں اس قرآن کو سنتے، اس قیامت کے دن کو جب بھی اللہ نے بیان کیا، قسمیں کھا کھا کے اس کی تفصیل بیان کی. والذاریات ذروا، ہوائیں جو بخیرنے والی ہیں ذرات کو اٹھا اٹھا کے، اللہ کہتے ہیں مجھے ان ہواؤں کی قسم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، بوجھ کو، پانی کو سمندروں سے اٹھانے والی جو ہوائیں ہیں ان کی قسم. فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، آسانی سے ہوائیں جو سفر کرتی ہیں ان کی قسم. اتنی قسم کھانے کے بعد جو بات اللہ نے بیان کی وہ کیا ہے؟ انما توعدون لواقع، انما توعدون لصادق، وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت وہ آئے گی، لواقع، وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے. والمرسلات عرفا، وہ ہوائیں جو نرمی سے اور پہچانے ہوئے طریقوں سے چھوڑی جاتی ہیں. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، تیز ہواؤں کی، ہوا کی 5 قسمیں بیان کرنے کے بعد جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے 5 طرح کی قسم کھانے کے بعد جس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھا وہ یہ کہ قیامت کا دن آنا ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، آسمان کے ستارے بے نور ہو چکے ہوں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، پہاڑ روئی کی اون کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ عُقِّتَتْ، کائنات کی ہسٹری کے، تاریخ کے تمام رسول اپنی اپنی امتوں کو لے کر حساب کے لیے جمع ہوں گے. فرمایا لیوم الفصل، فیصلے کا دن ہے. مختلف نام، مختلف صفات، قیامت کے دن میں جو کام ہونے والے تھے، جو منظر بننے والا تھا، پھر اسی کو اللہ تعالیٰ نے تعارف کروانے کے لیے کہیں پر یوم القیامہ، قیامت کا دن، کہیں پر یوم الجمع، لوگوں کو جمع کرنے کا دن، کہیں پر یوم التناد، جانوروں کی طرح ہانک کر اللہ کے سامنے لے جانے کا دن، کہیں پر یوم الحشر، قبروں سے نکال کر اکٹھا کرنے کا دن، کہیں پر القاریہ، ایسی بے چین کر دینے والی آوازیں کھڑکھڑانے والی وہ دن، کہیں پر آزفہ، بڑا قریب آیا ہوا دن، اور کہیں پر الحاقہ، یقینی طور پر آنے والا دن. یہ سارے قیامت والے دن اس کے نام ہمارے سامنے رکھے کہ بندوں کو یقین آ جائے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے حساب دینا ہے. ویسے تو وہ لمحہ ایک بندہ بچپن سے پڑھنا شروع کرتا ہے، میٹرک تک جاتا ہے، اے لیول او لیول کرتا ہے، ڈگریز حاصل کرتا ہے. آخری وقت میں جب اس کی ساری ڈگری سامنے پڑی ہوتی ہیں، ساری زندگی کی کمائی سے بننے والا مکان سامنے کھڑا ہوتا ہے، ساری زندگی سے کی گئی بہترین بنائی گئی عمارتیں سامنے ہوتی ہیں، بندہ 2 مہینوں کے لیے ان چیزوں سے الگ ہو تو دل پہ کیا بیتتی ہے. اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ موت کا فرشتہ آ چکا ہے، روح جسم سے نکلنے والی ہے، پھر اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈر کے لیے، ہماری آخرت کو درست کرنے کے لیے، ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے یہ قیامت کا دن، عقیدہ آخرت، سب سے زیادہ یہ کمزوری ہے آج ہم مسلمانوں کی. احساس نہیں، اس انداز سے ڈر نہیں.
اور یہ ممبروں پر بیان بھی نہیں کیا جاتا. اور دوسری طرف اگر اس کو کوئی بیچنے والے موجود ہیں، یہ سوشل میڈیا یوٹیوب کے دور میں اگر آپ دیکھیں، آپ کو جگہ جگہ پہ چینلز بھی ملیں گے، ویڈیوز بھی ملیں گی، کلپس بھی ملیں گے، اور اس کی نشانیاں جو قیامت کے سائنز ان کو بیان کیا گیا، ان کو عجیب رنگ سے. دجال کے مسئلے کو اتنا الگ انداز سے دکانداری نظر آتی ہے. ہر بندہ اس انداز سے بیان کرتا ہے جو شاید قرآن و سنت کے اندر اس کا وجود موجود نہ ہو. امام مہدی کے حوالے سے اسلام آباد کے اندر چلے جائیں، آج بھی 6-7 بندے موجود ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ میں امام مہدی ہوں، اور ان کی فالوئنگ بھی موجود ہے. دوسری طرف جگہ جگہ بھی پچھلے دنوں فیصل آباد میں ایک عورت وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر چکی ہے، اس کے اوپر احتجاج موجود ہے، اس کو گرفتار کیا گیا یا نہیں. یہ سارے معاملات ان کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو قیامت کے ان سائنز کا، ان علامات کا وہ علم ان کے پاس موجود نہیں، یا جس طرح سے ہونا چاہیے کچھ لوگوں کے پاس تو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دین کو پڑھتے ہیں، پختہ انداز سے سیکھتے ہیں، ورنہ ان کا صحیح معنوں میں تعارف موجود نہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے قیامت کے حوالے سے کہ قیامت کا قائم ہونا کیوں ضروری ہے. اس سارے سسٹم کو لپیٹ کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اس کا اختتام کر دیا جائے، اور اس کے بعد تمام کائنات کے لوگوں سے ان کی زندگی کا حساب لیا جائے. ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، اور اللہ نے ہمیں پابند کیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ سب سے لازمی، ضروری، بنیادی، سادہ سوال اور اس کا جواب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان منطق کی تلاش میں، لاجک، فلسفے کی تلاش میں رہتا ہے. اگر اس تلاش کو دیکھیں تو اس کائنات کے اندر ایسے رنگ موجود ہیں کہ بندہ بے بس ہو جاتا ہے، انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور زبان پر ایک ہی فکر آتا ہے کہ قیامت ضروری ہے. جب سامنے کھڑے ظالم کا ہم کچھ بگاڑ نہیں پاتے، جب ہم سب کچھ کرنے کے باوجود اس کو اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دے پاتے، اور یہ ظلم کے رنگ فرد سے شروع ہو کر ریاستوں تک، اگر آپ کو عراق کی تاریخ یاد ہے تو پھر 18 لاکھ قتل ہونے والے مسلمان، ان کا خون بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ وہ کیوں قتل ہوئے. اور اسی طرح چیچنیا، بوسنیا میں جو مسلمانوں کے گلے کاٹے گئے، ان کے سینوں میں بارود اتارا گیا، اس کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ اقوام متحدہ نامی ادارے اس وقت کہاں ہیں؟ کشمیری کلمہ پڑھنے والے، ان کے سینکڑوں دنوں پر مشتمل لاک ڈاؤن اور کرفیو میں جو اذیت ناک زندگی، کتنا مشکل ہے اس منظر کو برداشت کرنا کہ سگے رشتہ داروں کے سامنے اس کی بہن، بیٹی اور ماں کا ریپ کیا جا رہا ہو اور وہ کچھ بھی نہ کر سکتا ہو. 2001 11 ستمبر 9/11 کا واقعہ اگر تاریخ میں ہمیں یاد ہے تو پھر یہ بھی اچھی طرح یاد ہوگا کہ اس دن 8 بجے اور 7:58 پہ جو 2 طیارے اڑے جن کے فیول ٹینک میں 75,000 لیٹر پیٹرول موجود تھا، اور وہ جا کر اس وقت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 2 ٹاور سے ٹکرائے، ایک جنوبی سائڈ کا اور ایک شمالی سائڈ کا. وہاں پہ اس کے فوراً ہی بعد کئی میل دور، سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور افغانستان کے اوپر پورا کافر پل پڑا، اور یہاں کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جتنا بھی یہ طبقہ موجود تھا، تقریباً 13 لاکھ مسلمانوں کا کئی سالوں تک قتل عام کیا گیا. ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی ان کا بدلہ لینے والا موجود نہیں. جب بندہ ایسے معاملے دیکھتا ہے تو لازمی طور پر دل میں عقل مند بندہ یہ ضرور سوچتا ہے ان ظالموں کے ظلم کا حساب کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ پھر ایک ہی جواب ہے کہ قیامت ضروری ہے. یہاں پہ ان سارے معاملات، فرعون جو گلے کاٹتا رہا چھوٹے بچوں کے، اس کا حساب کون لے گا، کیسے لے گا؟ پانی میں ڈوب کے مر جانا تو کافی نہیں. یہ جو آپ کو لوگوں کی بہن، بیٹیاں عزتیں لوٹنے کے بعد ان کے مرڈر کر کے ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں، ان کے مجرم چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا حساب کون لے گا؟ یہ ملکوں کو لوٹنے والے، ہم سے ٹیکس اکٹھا کر کے اپنی جائیدادیں اور پراپرٹیاں بنانے والے،
اور حکومتوں اور سیاستوں کے نام پر ہمیں نوچنے والے، ہمارے وسائل کو نوچنے والے، ان کا حساب کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ نہ یہ عدالتیں کرنے کے لیے تیار، نہ یہ جج کرنے کے لیے تیار، نہ یہ جوڈیشری کچھ کر رہی ہے۔ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں، ایک صحیح عقل، سالم عقل وہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک عدالت ایسی ہونا ضروری ہے یہاں کے پیرامیٹرز بالکل انصاف پر مبنی ہوں، یہاں پہ ذرے ذرے کا حساب ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے اچھائی کی ہے تو اس کا بدلہ اس کو ملنا چاہیے، ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے برائی کی ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ یہ اس لیے قیامت ضروری ہے۔ مکے کے کافر کا انداز بھی یہی تھا، وہ بھی یہی سمجھتا تھا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یا محمد ہم ستائیں گے، ہم تمہیں تپتی ہوئی ریت پہ لٹائیں گے، ہم بلال کو ماریں گے، پیٹیں گے، ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جینا مشکل کر دیں گے، ہم کسی کلمہ پڑھنے والے کو آزاد اور پرامن طریقے سے سانس نہیں لینے دیں گے، جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو۔ یہ مکہ کے 13 سال مسلمانوں نے گزارے اور کافر ایک ہی بات تھی کہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں، خوف نہیں۔ اللہ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، زعم الذین کفروا، یہ کافر یہ سمجھ بیٹھے ہیں، ان یبعثوا، کوئی قیامت نہیں، کوئی جینا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ کل نبی آپ انہیں کہیں، بلا کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، ضرور تمہیں اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن، پھر تمہیں ضرور خبر دی جائے گی، بما عملتم، جو تم عمل کرتے رہے، وذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ پر بڑا آسان ہے۔ پہلا سوال قیامت کے اس تعارف کے بعد جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ کہتے ہیں کہ قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اور قسم بھی قیامت کے دن کی کھاتا ہوں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، بار بار ملامت کرنے والا جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، اس کی قسم، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان کیا سمجھتا ہے اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا؟ یہ قرآن اور دین کا سارا قیامت کا پس منظر۔ ذہن میں پہلا سوال، کب ہوگا اینڈ آف ڈے، کب آئے گی قیامت، وہ سن کون سا ہے؟ یہ سوال آج کا نہیں، اس زمین پہ بسنے والے انسان کا بڑا پرانا سوال ہے۔ 1400 سال پہلے بھی یہی سوال تھا۔ اب قیامت سے ڈراتے ہیں، بتائیں نا قیامت کب آئے گی، قیامت کیسے آئے گی؟ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 نازل فرمائی، یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، قل، اے نبی آپ کہہ دیں، ان کو انما علمها عند ربی، اس کا قطعی اور یقینی علم وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لا یجلیھا، اللہ اس وقت کو، اس علم کو ظاہر نہیں کرے گا، اس کا ٹائم پیریڈ نہیں اللہ بتائے گا کہ وہ کب ہے، لوقتھا الا ہوا، وہ اللہ کے پاس ہے، ثقلت فی السماوات والارض، لیکن اللہ یہ ضرور بتا رہا ہے آسمان اور زمین اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، لا تاتیکم الا بغتہ، اس کا آنا بھی اچانک ہوگا، یسألونک، آپ سے تو ایسے سوال کرتے ہیں، کأنک حفیظ عنہا، جیسے آپ کی اس پر اسائنمنٹ مکمل ہو چکی ہے، ریسرچ مکمل ہو چکی ہے، تھیسس مکمل ہو چکا ہے۔ حفیظ عنہا، بندے کا ریسرچ کرنا کسی چیز پر، تھیسس تیار کرنا، بندے کا بڑی محنت کے ساتھ ایک پوری فائل اس پہ تیار کرنا۔ قل، اے نبی آپ کہیں، انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثریت لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ کیٹاگوریکل جواب ہے کہ قیامت کا ٹائم پیریڈ نہیں بتایا گیا، لیکن یہ ضرور بتایا گیا کہ یہ آنی ہی آنی ہے۔ اب اس کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بھی یہ سوال آیا، آپ نے ٹائم نہیں بتایا، آپ نے اس کی علامات بتائیں، سائنس اس کے بتائے، اشارے اس کے بتائے، اور یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک درجہ اس کو علامت صغریٰ کہا جاتا ہے،
قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اور دوسرا درجہ اس کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ بڑی نشانیوں میں دجال، بڑی نشانیوں میں امام مہدی، بڑی نشانیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ اس پہ ہم تفصیل سے جو دین کے اندر ان کے بارے میں صحیح سند سے موجود ہے، اس کو آئندہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں 10 ہیں قیامت کی، چھوٹی نشانیاں تقریباً کچھ کے نزدیک 28 اور کچھ کے نزدیک 30 ہیں۔ سب سے پہلی نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور میں نے عرض کیا کہ آپ کا اصول کیا رہا کہ جو بندہ اس ریسرچ پہ لگا ہوا ہے کہ قیامت آئے گی کب، میرے پاس کتنا ٹائم ہے، دنیا کے پاس کتنا ٹائم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قیامت کی نشانیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کے سامنے قیامت کی علامات بیان کر دی، اور یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بتائی گئی نشانیوں میں سے آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ ایک ایک چیز من و ان اسی طرح سے ہوئی۔ صحیح مسلم کی 2610 نمبر حدیث، صحیح مسلم میں 8 نمبر پر یہی حدیث، صحیح بخاری میں 13 جگہ پر یہ حدیث، مشکات المصابیح سمپل کتاب پہلی حدیث یہی ہے۔ صحابہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پروٹوکول لینے والے نہیں تھے، سمپل سادہ زندگی گزارنے والے۔ مسئلہ یہ بنتا تھا جب بھی اذا جاء الغریب، کوئی ان نون بندہ، اجنبی بندہ آتا، اسے یہ کنفرم کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان تمام لوگوں میں محمد رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد جعلنا دکانا، ایک تھوڑی سی نشست چبوترا ہم نے بنا دیا، آپ اس پہ تشریف رکھیں، آنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس چبوترے پر بیٹھے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، مسجد نبوی کے اندر ہی یہ تھا۔ اچانک ایک آدمی آتا ہے، جاء رجل شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے، شدید سواد الشعر، کالے سیاہ اس کے بال۔ یہ دونوں چیزیں کسی اجنبی پر ہونا یہ بہت مشکل تھا۔ اجنبی بندہ ظاہر ہے لمبا سفر کر کے آیا ہے، اور وہ ٹریولنگ اونٹ گھوڑے کی کھچر کی وہ مسافت ہوا کرتی تھی، گرد و غبار مٹی وغیرہ بالوں میں یا کپڑوں پر ہوتی تھی، لیکن اس کے کپڑے بھی بالکل کلین صاف کلیئر ہیں، اس کے بال بھی بالکل صاف ہیں، کوئی گرد و غبار نہیں۔ وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ سنن نسائی میں یہ بھی الفاظ ہیں، کہتا ہے اعدنو، اگر آپ اجازت دیں قریب ہو سکتا ہوں۔ فرمایا کیوں نہیں، آپ قریب ہو جائیں۔ کہنے لگا پھر اعدنو، تھوڑا سا اور قریب ہو جاؤں۔ فرمایا اور ہو جائیں۔ تیسری مرتبہ کہتا ہے اعدنو، میں اور قریب ہونا چاہتا ہوں۔ وہ اور قریب ہو گیا، اپنے فواضع یدیہ علی رکبتئی رسول اللہ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے رسول اللہ کے گھٹنوں پہ رکھ دیے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا بے تکلف میں آدمی یہ نہیں کر سکتا جس کے ساتھ بے تکلفی ہو، پہلی ملاقات، دونوں میں کوئی شناسائی نہ ہو، اپنے ہاتھ اٹھا کے کسی کے گھٹنوں پہ رکھنا کافی مشکل ہے۔ اب اس نے کہا جی میں چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ 4 سوال اس نے پوچھے۔ پہلا کوشچن، اخبرنی عن الاسلام، بتائیے اسلام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اللہ کی توحید کی، میری رسالت کا اقرار کریں، آپ نماز پڑھیں، تقیم الصلاۃ، تصوم رمضان، روزے رکھیں رمضان کے، تحج البیت، کعبۃ اللہ کا حج کریں، تو الزکات، زکات ادا کریں۔ سوال نمبر 2، اگر میں سارا کام کر لوں اسی کے ریلیٹڈ، میں کون ہوں؟ فرمایا فانت مسلمون، یہ میں، آپ مسلمان ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ظاہری طور پر وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکات کر دیتا ہے، رمضان کے روزے اور حج زکات ان چیزوں کو وہ مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، سستی کی وجہ سے کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے، ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کروں تو میں کیا ہوں۔ فرمایا فانت مسلم، یہ جو ہماری جیبوں میں کفر کے فتوے، تکفیر کے فتوے ہیں نا، مرنے مرانے کے لیے، یہاں سے اس کی نفی ہوتی ہے۔
سوال نمبر 2، مجھے بتائیے اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ یہ دو الگ الگ اصطلاحات، اسلام کو اور کہا، ایمان کو اور کہا۔ آپ نے ایمان بتایا، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر کے اچھا برا ہونے پر ایمان، وملائکتی، فرشتوں پر ایمان، ورسلہ، رسولوں پر ایمان، وکتبہ، کتابوں پر ایمان۔ اسلام میں 5 چیزیں، ایمان میں 6 چیزیں، یہ 11 چیزیں کسی بھی بندے کے صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کے لیے مکمل کرنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 3، مل احسان، احسان کیا ہے؟ یہ اسلام اور ایمان کے بعد اگلا سٹیپ فرمایا آپ کی عبادت کا لیول یہ بنے، تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کو لگے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو پھر کم از کم لیول یہ بننا چاہیے، فإنہ یراک، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ 3 سوال کے بعد چوتھا سوال، اخبرنی عن الساعہ، بتائیے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول، آپ کو نہیں پتا کہ یہ جبریل ہیں، آگے لفظ آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ مل مسئول، جس سے تم سوال کر رہے ہو وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا تم جانتے ہو، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، 2610 صحیح مسلم کی 8 نمبر پر صحیح مسلم میں فرمایا اتنا ہی جانتا ہوں۔ لیکن آپ نے قیامت کی ٹائمنگ کا جو سوال تھا، علامات بتا دی، اور ان علامات میں سے فرمایا جب تم دیکھو اذا رأیت الحفاة العراة یتطاولون فی البنیان، جب تم دیکھو جن کے نصیب میں جوتا نہیں ہوتا تھا، جن کے نصیب میں بدن پر ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، یتطاولون فی البنیان، وہ بڑے بڑے پلازے بنا رہے ہیں، اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں، تو سمجھ لینا کہ تم قیامت کے قریب، یہ وہ کیٹاگری جس میں تقریباً 28 سے 30 قیامت کے سائن آتے ہیں، یہ پہلی قیامت کی علامت ہے۔ اب اس کو آپ لے کے بازاروں میں نکلیں، اس پہ آپ ریسرچ کریں، یہ نشانی آپ کو کس قدر۔ اور آج بندہ جب شار ابراہیم خلیل سے گزرتا ہے، جب وہاں پہ بنی ہوئی بلڈنگ دیکھتا ہے، یتطاولون فی البنیان، تطاول یتطاول کا مطلب کیا ہے؟ ریس لگا کے اپنی عمارت کو اونچا کرنا، کمپٹیشن میں اپنی عمارت کو اونچا کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اپنی عمارت کو بلند کرنا۔ یہ صرف ہمارے ان علاقوں کی نہیں، وہاں پر بھی موجود ہے۔ تو جب یہ سوال ہوگا کہ قیامت کب آئے گی، پھر بات علامات پہ آئے گی، اس سے اگلی علامات وہ بعد میں، یہ پہلی علامت۔ دوسری قیامت کی علامت صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، حدیث نمبر 2951، فرمایا بعثت انا والساعۃ ہاتین، قیامت کی ایک علامت میں خود ہوں، میرا نبی بن کے آنا، میں اور قیامت کا ہاتین، اپنی انگلیاں اس طرح کی جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی موجود نہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی موجود نہیں۔ آپ کا آنا یہ علامات قیامت میں سے، اینڈ آف ڈے، قیامت آخری دنیا کا جو نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی قادیانی آ جائیں، دوسرے لوگ دعویٰ کرنے والے آ جائیں، یہ آپ کی نبوت، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ 2 نمبر 3، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی نشانیوں میں سے تیسری نشانی، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، چاند کا شق ہو جانا۔ یہ پارہ نمبر سورۃ القمر، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، پارہ نمبر 27 میں، صحیح مسلم کی 2802 نمبر حدیث، اس میں بھی اس کی وضاحت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قیامت کا تیسرا سائن، انہوں نے کہا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے، یہاں پہ جو بیان کیا جاتا آپ نے انگلی سے کیا، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے باقی رہا، دنیا نے دیکھا یا نہیں، اس پر اعتراضات، وہ صرف اور صرف وہی بات ہے فزکس اور میٹا فزکس کی۔ ایک چیز کو آنکھیں دیکھتی ہیں، ایک عالم الغیب کی چیز ہے، یہ 3 نشانیاں، ان سے ہم آگے چلیں گے۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال، یہ سارا قیامت کا موضوع میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میرے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ میں قیامت کی نشانیوں کو سن کر میں کیا کروں؟ میرے لیے میسج کیا ہے؟ میں کیا لے کے جاؤں یہاں سے؟ خطبہ سن کے، تقریر سن کے، جمعہ پڑھ کے، وہ کون سا سبق ہے جو میرے دماغ میں رہنا چاہیے؟
جو میرے دل پہ دستک دیتا رہے؟ اس کا جواب خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ حدیث صحیح مسلم میں 2639 نمبر پر 2639 صحیح مسلم میں انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سادہ سمپل دیسی بندہ پیارے پیغمبر کے پاس آ کے کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا بڑا قرآن بھی ذکر کرتا ہے، آپ بھی قیامت کی بڑی باتیں بتاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں متی الساعہ، قیامت آئے گی کب؟ یہی سوال دنیا کا ہے، یہی سوال 1400 سال پہلے کا تھا، یہی سوال صحرا میں رہنے والے کا ہے، یہی بیٹھ کر کوئی میٹاورس کی دنیا میں، کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں، اے آئی کی دنیا میں، یا انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بندہ، وہ بھی اسی سوال کو لے کے بیٹھا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال ہوا اور آپ نے کتنا خوبصورت فرمایا، سب سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ ما اعددت للساعہ، آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اگر آج میں منبر سے نہ اتروں، یہیں پر میرا آخری وقت آ جائے، اگر آپ اس مسجد سے نہ نکل پائیں، آپ کا آخری وقت آ جائے، اللہ سب کو صحت دے، تندرستی دے، ایمان کی سلامتی والی زندگی دے، اگر آپ کل صبح یا ہم کل صبح اپنے بستر سے نہ اٹھ پائیں، جو میرا کاروبار کرنے کا طریقہ ہے، جو میرا جاب کرنے کا طریقہ ہے، جو میرا ڈلیور کرنے کا طریقہ ہے، جو میری نمازوں کی حالت ہے، جو میری زکوٰۃ کی حالت ہے، جو میرے بچوں کی تربیت کی کیفیت ہے، جو میں اکٹھا کر چکا ہوں، کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں قبر میں اللہ کے سامنے اپنا حساب دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں 70% بھی اس پوزیشن میں ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں، صبح بچوں کا 9th والے بچے، ان کا صبح اردو کا پیپر ہے، اگر وہ یہ دیکھیں کہ میں کتنے فیصد مارکس لے سکتا ہوں، باپ بھی مطمئن، وہ بھی مطمئن، ایک دنیا کا آپشن موجود ہے، سپلی آگے کلیئر کر لیں گے، اگلے سال ٹرائی کیا جا سکتا ہے اینول میں، لیکن یہ موقع نہیں ہے دوبارہ۔ میری تیاری کیا ہے؟ یہ سوال ہے سب سے بنیادی، کہ یہ قیامت عقیدہ آخرت نیسیسری بنیادی چیز، لیکن سوال یہ کہ میری تیاری کتنی ہے؟ یہ سوال لے کے جائیے گا اور اس سوال کا جواب تلاش کیجئے گا اپنے ضمیر سے، اپنے آپ سے۔ اور آئندہ یہی سلسلہ قیامت کے سائن، قیامت کی نشانیاں، وہ ہم تفصیل سے سنیں گے آئندہ خطبات کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔